اور کیا کہنے اس اسلام کے جس اسلام کو خطرہ جب پڑا یزیدیت سے، تو اس اسلام کے وارث امام حسین نے ہمیں متوجہ کیا کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، اس یزیدیت کی جنگ کو جیتنا ہے تو مجھ حسین کو دیکھو، میں حسین ابن علی جہاں مردوں کو لے کے جا رہا ہوں وہیں پر خواتین کو بھی لے کے جا رہا ہوں، جہاں مردوں نے خون دے کر اس اسلام کو حیات دی ہے وہاں ان کے خون کو قیامت تک کے لیے اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے تجھے زینب الکبریٰ جیسی عظیم شخصیات نظر آئی۔ لیکن المیہ یہ میں پاکستان کی بات اگر کروں تو ہمارے ہاں المیہ سب سے بڑا کہ جب ہم نے یہ ملک بنایا اسلام کے نام کے اوپر تو اسلام تو نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم کلمے زبان کی حد تک پڑھنے والے لوگ تھے، کردار کے اندر اسلام ہمارا آ ہی نہیں سکتا۔ قیام پاکستان کے بعد اگر ہم اپنے اس معاشرے کو تقسیم کریں تو دو قسم میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ جو دیہاتی کلچر تھا، ایک وہ کہ جو شہروں میں بسنے لگا۔ جو شہروں والے تھے وہ مغرب سے متاثر ہو گئے، ان کی خواتین انگریزوں جیسی خواتین جیسا لباس پہننا اور انہیں کی طرح میٹنگوں میں جانا اور ان کے مرد بھی ان کو ساتھ لے کے جانا اور نہ مردوں کے ساتھ بٹھانا یہ پسند کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اور جو دیہات کے اندر تھے وہ کیونکہ ہندوازم اور اس ماحول کے اندر رہے تھے، ان کے گھروں کے اندر ہندوازم ہی چلتا رہا۔ شادی کا موقع ہو تو رسومات ہندو، فوتگی کا مسئلہ ہو تو تب بھی وہی رسومات چل رہی ہیں، گھر کے اندر بات چل رہی ہے تو تب وہی بات ہے، عورت کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ بھی اسی سوچ پر کرنے جو ہندوازم پر تھے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اسی کلچر پہ کرنی ہے۔ ماں یہ تصور کر رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں اپنے بھائی کی بیٹی لاؤں گی، باپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی اپنی بہن کے گھر سے رشتہ لوں گا۔ بہن بھائی کے پاس کہی ہے کہ تیری بیٹی میں اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتی ہوں، تو بھائی اس لیے اپنی بیٹی کو دے رہا ہے کہ بہن ناراض نہ ہو جائے۔ آج جو آواز اٹھی ہے حقوق خواتین کی تو یہ اسلام پر حملہ کر رہی ہے۔ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مجھے پہلے ثابت تو کر کے دیں کہ آپ کے معاشرے میں چاہے وہ عورت پر ظلم ہو، بچوں پہ ظلم ہو یا کسی مرد پہ ظلم ہو، یہ ظلم اور زیادتی کا نشان بننے والے تعلیمات اسلامی کی وجہ سے ظلم کا نشان بنے ہیں۔ عورت پہ جو ظلم ہوا ہے کیا وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ظلم ہوا ہے؟ اس پر ظلم کرنے والے اس لیے ظلم کر رہے ہیں کہ مجھے اسلام نے اجازت دی ہے کہ میں عورت پہ ظلم کروں، بغیر بیٹی کو پوچھے اس کی شادی کرنے والا باپ اس لیے کر رہا ہے کہ اسلام نے اسے کہہ دیا ہے کہ تو اس کو جدھر چاہتا ہے اس کو بیع دے، یہ بھیڑ اور بکری ہے۔ نہ میرا دوست، اسلام کی تعلیمات تو آپ کے معاشرے میں رائج ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے معاشرے کے اندر تو ہندوازم چل رہا تھا اور جو شہری زندگی میں تھے 4 کلاسیں پڑھ گئے، وہاں پر مغرب کی سوچ چل رہی تھی۔ ایک طرف عورت کو بستی کی جانب لے کے جایا جائے اور ایک طرف عورت کو اس مقام سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ اگر اسلام رائج ہوتا تو پھر آپ اعتراض کرتے۔ ہمارے ہاں لڑکی کی شادی ہو تو لڑکے کو یہ کہا جاتا ہے تم اسے دبا کے رکھنا ہے، اور لڑکی کو یہ پیغام دیا جاتا ہے تمہیں ڈرنا نہیں ہے، وہ تجھے منع بھی کرے تو اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ تو تیرے کلچر اور تیرے معاشرے کی سوچ ہے، حالانکہ اسلام کی یہ تو سوچ تھی ہی نہیں۔ اسلام تو تجھے سوچ دے رہا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے باعث زینت ہیں، تم اس کے لیے باعث زینت ہو۔ اسلام تو تجھے یہ کہہ رہا تھا کہ خیر الرجال خیرہم لنسائہم،
تم میں سے بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. کدھر ہے وہ اسلام؟ آج اسلام کا نام لے کے اسلام کو بدنام کیا جائے. ہمارے یہ اسلام ہے، آج کی عورت سمے یہ اسلام ہے جس نے سب سے پہلے تجھے فکر دی تھی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. کیوں علم پر بحث کی گئی؟ اس لیے کہ علم سے شعور آتا ہے، انسان مہذب بنتا ہے، اور جتنی مہذب ماں ہوگی اتنا ہی وہ بہتر اولاد کو معاشرے کے حوالے کر سکتی ہے. لیکن آپ کے اس اسلامی جمہوریہ کے اندر جو تعلیماتی سسٹم بنا ہوا ہے، کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ کو ایجوکیشن جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس کو ایجوکیشن کے نام کے اوپر ذرا دیکھتی جو صحیح کتنی عزتیں ہیں کہ جو لوٹی گئی، کتنی عزتیں ہیں جن کو اپنی مرضی سے دوسروں کے حوالے کر دیا گیا. کہاں ہے؟ علم دینے والوں نے علم کے ذریعے سے پیسہ کمایا، اور حاصل کرنے والوں نے اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے چند ٹکوں کو حاصل کر سکیں. علم تربیت کے لیے نہیں تھا. جب آپ کے معاشرے میں اسلام لاگو ہی نہیں ہوا تو پھر ظلم تو ظلم، پھر زیادتی تو زیادتی. یہ جو کہتی ہے ہمارا جسم اور ہماری مرضی، اب کیا کہنا چاہتی؟ اسلام نے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس قسم کا لباس پہننا، ایسی حرکت کرنا، ایسا کام کرنا جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بے ہودگی پیدا ہو، فحاشی پیدا ہو، اسے منع کیا گیا. وہ مردی کیوں نہ ہو؟ نہیں ہے مرد کو اجازت کہ وہ اپنے لباس اتار کر اور نامحرم عورتوں کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کرتا ہے. لیکن آج جو بدماشی سے مرد حضرات باہر گھوم رہے ہیں، تو کیا یہ اسلام میں بات نہیں ہے؟ اور اگر آپ اسی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ آپ کا جسم اور آپ کی مرضی، آپ جیسا لباس پہن کے باہر جانا چاہتی ہیں، آپ کو کوئی نہ روکے، تو پھر اتنی آزاد فکر رکھنے والی ہو، تمہیں اپنے حقوق کی فکر ہے، تو پھر دوسروں کو بھی جینے دو. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. کیوں کہا گیا قرآن کے اندر کہ جب باہر نکلو چادر کے ذریعے سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لو؟ اس لیے کہ تمہارے جسم کے اعضاء دوسروں کو تمہاری طرف مائل کر سکتے ہیں، اور جب تم نے ڈھانپے ہوئے ہوں گے تو کوئی ان اعضاء کی طرف اس طریقے سے نگاہ نہیں کر سکے گا، وہ بھی برائی سمجھے گا. لیکن اگر تم نے اپنی مرضی کرنی ہے اور تم کہتی ہو تمہارا جسم تمہاری مرضی، جو پہننا میں پہن کے جاؤں گی، تو پھر ذرا اپنے اس قاعدے کلیے پہ ڈٹی رہو. تمہیں اگر حق ہے کہ جو پہن کے جانا ہے جا سکتی ہو، تو سامنے کھڑے ہوئے کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ اس کی نگاہ، اس کی مرضی، جس انداز سے آپ کو دیکھنا چاہے، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں تمام دوستان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس بے حیائی، اس فحاشی کو روکنے کے لیے بہترین ترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اسلام اپنی ذات پر نافذ کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. ہمارے ہاں ہماری خاندانی رسومات، علاقائی رسومات، اس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. نتیجتاً معاشرے میں ظلم بھی ہونا ہے، امن قائم. تو لہذا امن اگر چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، تو اٹھو اور اس معاشرے کو تعلیمات اسلام کے مطابق ڈھالو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو اور تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں، اور اس قسم کی شیطانی چال اور فکر دینے والوں کے رستے کو ہم روک سکیں.